اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 14واں پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں سورۃ الحجر اور سورۃ النحل ہمارا موضوع ہوں گی۔ دونوں صورتیں مکی ہیں اور دونوں صورتوں میں وہی نظریاتی مباحث ہیں جو ہم پچھلی 2 صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مختلف دلائل سے انسان کو آخرت، توحید اور رسالت پہ ایمان کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس میں تاریخی مثالیں بھی ہیں اور اس میں آیات انفس و انفاق کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تو سورۃ الحجر سے مراد قوم سمود ہے۔ حجر ان کا مرکزی شہر تھا، اس لیے اس کا نام الحجر رکھا گیا۔ اور سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کھول کھول کر بیان کر دینے والی کتاب ہے، یعنی جس میں مضامین بہت واضح طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، اور عنقریب وہ وقت آ جائے گا کہ اسلام قبول نہ کرنے والے پچھتائیں گے، یعنی اسلام کے غلبے کی بشارت دی گئی اور کافروں کو ہلاکت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ یہ لوگ پچھتائیں گے اس چیز پہ۔ اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ گویا قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ قرآن پاک میں نہ کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، نہ کوئی طاقت اسے کبھی محو کر سکتی ہے۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس پہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے اور اس کو اپنی ذات اور اپنے گھرانے اور اس کے ساتھ دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو خوبصورت انداز میں مزین کیا ہے اور شیاطین کی خباستوں سے اس کو محفوظ کر دی ہے۔ پھر زمین میں جو اللہ نے اسباب معیشت فراہم کیے ہیں اور رزق، ان کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی چیز کا وارث بناتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ بس وہ اس کا دائمی مالک ہے، حالانکہ اللہ خود ہر چیز کا وارث ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم آیت ہے، اس پہ اگر ہم غور کریں کہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے ہر شخص کہتا ہے یہ زمین میری ہے، یہ گھر میرا ہے، اور ایک ایک مرلے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور زمین ایک ایسی چیز ہے اور دنیا کی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ انسان لڑتے اور مرتے ہیں، اور ہر نسل آ کے پیسے دے کے زمین کو خریدتی ہے اور پھر وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اور پھر اگلی نسل آتی ہے اور پھر وہ خریدتی ہے، اور اس طرح سے نسل در نسل ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے وارث ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نحن الوارثون۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کھاتا ہے کہ ہم مالک ہیں، ہم مالک نہیں ہیں، ہر چیز ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وارث تو ہم ہیں۔ تو ہمیں اس اللہ کی اس وراثت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں دوبارہ قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا ہے، اور ابلیس کو قیامت تک مہلت دینے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اللہ کے حقیقی بندوں پر اس کا کوئی بس نہیں چلے گا، اور جو شیطان کے پیروکار بنیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس کے 7 دروازے ہوں گے۔ تو جہنم کے 7 دروازے گویا اس کے وہ 7 مختلف طبقے ہیں جس میں مختلف گناہ کرنے والے لوگ داخل ہوں گے، اور سب سے نچلا طبقہ جو ہوگا وہ منافقین کے لیے ہوگا۔ تو جہنم سے بچنا اور جہنم کے بارے میں علم حاصل کرنا اور اللہ کی پناہ لینا کہ شیطان اثر انداز نہ ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سابقہ تاریخی واقعات کی طرف متوجہ کیا ہے جو ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا جس طرح ذکر پیچھے تھا اسی طرح یہاں پہ ہے، اور اس کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو اصحاب الایکہ جنہیں کہا گیا، اور اسی کے ساتھ اصحاب الحجر ان کا ذکر ہے، اور ان کی پر جو عذاب بھیجا گیا اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا ہے اور چوکنا رہنے کا حکم دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 87 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرانے کے لائق ہیں، اور آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ بار بار دہرائی جانے والی آیتوں سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ آپ متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو جو کچھ دیا ہے یہ عارضی ہے۔ تو قرآن پاک کی قدردانی کرنا اور عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو صحیح طرح سے استعمال کرنا، اور دنیا کے مال کی طرف توجہ نہ دینا کہ یہ اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ دنیا کی دولت قبر تک بھی نہیں جائے گی، اور قرآن پاک اگر ہم نے صحیح اس کو پڑھا ہوگا اور اس کا حق ادا کیا ہوگا تو یہ قبر میں بھی ہمارا منس ہوگا، اور اس کے بعد آخرت تک درجات کو بلند کرنے والا ہوگا۔ اور قرآن ہی وہ چیز ہے کہ جو قوموں کو اٹھانے والی اور انسانوں کو سربلند کرنے والی اور ان کو اندر تک بدلنے والی چیز ہے۔ اس لیے اس سے تعلق جوڑنا اور اس خزانے کو سمجھنا، اور پچھلی صورت میں جو میں کہا تھا کہ اس پہ جشن مناؤ اور خوشیاں مناؤ، اس کی طرف توجہ دینا۔ سورہ فاتحہ جو ہے دراصل اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے والی صورت ہے، اور اس کا ہم حق ادا کریں
تو ہم اللہ سے ہمیشہ کے لیے جڑے رہ سکتے ہیں۔ پھر آگے سورۃ النحل ہے، اس نحل سے مراد شہد کی مکھی ہے، اور اس کے بارے میں تذکرہ ہے، اس کا نام اسی مکھی کے اوپر رکھ دیا گیا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کفار کی حرکتوں کا نوٹس لیتے ہوئے اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اب ان کو رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور ہجرت کا ذکر ہے کہ ہجرت دراصل اسلام کی سربلندی اور اہل ایمان کے غلبے کا باب ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی ہماری زندگی کے جو رویے ہیں کہ ہم دوسروں کے ڈر سے اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں، تو توجہ دلائی گئی کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ڈر سے نافرمانی اور دوسروں کی اطاعت جو ہے وہ چھوڑ دو۔ بہت ہی خوبصورت صورت ہے یہ، اور بہت خوبصورت اس کے اندر بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ اللہ کی آیات جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، ابتدا میں ہی اللہ نے مختلف جانوروں کا ذکر کیا ہے اور دعوت فکر دی ہے کہ ان جانوروں سے انسان دودھ، گوشت، کھال سب کچھ ان سے حاصل کرتا ہے، اور ان کے جو بال ہیں ان سے لباس اور خیمے بھی بنتے ہیں، وہ سواری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے دنیا کا حسن اور جمال بھی قائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ اس کو بالخصوص بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو چوپائے اور خچر اور گھوڑے وغیرہ۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ بہت سی چیزیں تمہارے لیے پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان نے آج اپنے لیے سواری اور بار برداری کے لیے جو کچھ ایجاد کیا ہے، یہ اس کی شاید پیش گوئی تھی، اور اللہ نے اپنی اسے قدرت کاملہ کا کرشمہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو بات اللہ نے فرمائی کہ یہ ساری نعمتیں تو اللہ دیتا ہے، لیکن جس مالک نے اتنے انتظامات کیے ہیں، سیدھی راہ بتانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ وہ سواز سبیل اور قصد سبیل وہ بتاتا ہے، تو اس سیدھے راستے کا اس کا جو حق ہے اس کو بھی تسلیم کریں، اور صرف یہ نہ سوچیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں اللہ کا کام ہے کہ وہ میرے رزق دے اور اس سے دعائیں مانگیں۔ سیدھا راستہ بھی اس سے مانگنا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں پھلوں کا ذکر کیا ہے، اور سمندروں میں پائے جانے والی جو نعمتیں ہیں اور خوراک اور زیورات جس سے ہم نکالتے ہیں، موتی وغیرہ، ان کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو کہا کہ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرنے کی نعمت انسان کو حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری مثالوں کے ذکر کے بعد پھر متوجہ کرتے ہیں کہ لوگ یہ ساری نعمتیں تو اللہ سے حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شریک دوسروں کو بنا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا اور کہا کہ تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ پھر موت کا ذکر ہے اور قبر کے سوال جواب کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح سے فرشتے جب جان قبض کرتے ہیں تو کافروں کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور قبر یعنی یا تو وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی، اسی کا تذکرہ ہے یہاں پہ۔ اور اس کی تشریح میں علماء نے جو لکھا ہے کہ قبر کی کیفیت جو برے لوگ ہوں گے ان کی کیفیت تو اس طرح سے ہوگی جیسے قتل کے مجرم جس کی صبح پھانسی ہونے والی ہو اور اس کی رات جس طرح سے گزرتی ہے، کہ جس کیفیت میں یہ کیفیت منکرین کی ہوگی۔ اور جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ جیسے کوئی بہت اچھا کامیاب فرد ہے جس کو صبح کوئی ایوارڈ ملنے والا ہے، تو وہ رات جس طرح سے گزارے گا اس کی قبر جو ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی۔ تو ہمیں اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت تڑپ تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے حریص ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے ہدایت نہیں دینا چاہتا اس کی کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو۔ اس کے بعد ہجرت کا ذکر ہے، اور ہجرت کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ اور اچھا انعام ہوگا۔ پھر آگے ذکر ہے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے تھے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ خود ان کو بیٹیوں کی بشارت دی جائے تو ان کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے، اور اللہ کے لیے یہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ اور یہ ضمنی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کو جو عزت دی اسلام نے ہی دی، اور اسلام آنے سے پہلے جو عورت کی کیفیت تھی کہ کس طرح سے خود اپنے باپ اس کو زمین میں دفنا دیتے تھے۔ پھر دودھ اور شہد کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے گوبر اور خون کے درمیان سے ایک ایسی چیز انسان کے لیے فراہم کرتا ہے جو پاکیزہ ہے، شفاف ہے اور صحت بخش ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے وہ ہر جانب سے پھلوں کا رس چوس کے اس سے خالص شہد تیار کرتی ہے، اور اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاندان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان بنایا
اور تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی اور ان بیویوں سے پھر تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ خاندان اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک ڈیوائن اور ایک ایسی چیز ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ کیا. اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن کی گواہیوں کا ذکر ہے کہ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا اور کافروں کو حجتیں پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کسی توبہ استغفار کا موقع ملے گا. اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ گواہی دیں گے. اس کے بعد اگلی آیت جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 95 ہے، بہت جامع آیت ہے اور اس کو جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے. جن 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں عدل، احسان اور صلہ رحمی ہے، اور جن 3 چیزوں سے منع کیا ہے وہ فحشاء اور منکرات اور اللہ کی جو حدود ہیں ان سے تجاوز کرنا اور ایک دوسرے پہ دست درازی کرنا. تو یہ ایسی 6 چیزیں ہیں کہ جو 3 چیزیں جن کا حکم دیا ہے یہ معاشرے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کو بہترین رکھنے کے لیے، اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں. اور جن 3 چیزوں سے منع کیا ہے یہ معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے والی چیزیں ہیں اور انسان کو تباہی کی طرف لے کے جانے والی چیزیں ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 94 اور 95 میں ایفائے عہد پر زور دیا ہے اور ایک مثال کے ذریعے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور انسانوں کے درمیان جو عہد ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے. آیت نمبر 96 بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ حیات طیبہ بسر کرائیں گے، یعنی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. تو نیک عمل اگر ہوں گے، ایمان ہوگا اور نیک عمل ہوں گے تو اس کے نتیجے میں اطمینان بھری زندگی ہوگی، محبتوں اور نعمتوں بھری ہوگی اور نیک اور صالح خاندان اس سے وجود میں آئیں گے اور نیکی پر مبنی زندگی ہوگی جو حیات طیبہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور آج ہم بہت سے ایسے گھرانے دیکھتے ہیں الحمدللہ، اور اسلامی دنیا میں ایسے گھرانے پائے جاتے ہیں جو اللہ کے احکام پہ چلتے ہیں اور پاکیزہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہاں میاں بیوی ہیں یا ساس بہو یا والدین اولاد سب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے. تو یہ بہت بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے خاندانوں کو اور اپنے گھرانوں کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں. آیت نمبر 97 میں حکم دیا گیا کہ قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. شیطان کا سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا ہدایت نہ حاصل کر سکے. وہ وسوسے اور شکوک و شبہات ڈالتا ہے اور اگر ایسا نہیں تو کم چیز پہ قناعت کرا دیتا ہے کہ بس صرف ثواب حاصل کر لو اور مردوں پہ پڑھ لو اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے دنیوی فوائد حاصل کرتے ہیں اس پہ انسان کو روک دیتا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ قرآن پاک ہدایت کے لیے آیا ہے اور ہم اس کو ہدایت کے لیے کھولیں اور جاننے کے لیے کھولیں کہ اللہ نے اس میں کیا احکامات دیے ہیں. اگلی آیات میں ذکر ہے کہ مکہ میں اہل ایمان پر جو زمین تنگ کر دی گئی تھی اور انہیں ایذائیں پہنچائی جا رہی تھی، اور ایسی حالت میں اگر جان بچانے کی خاطر کوئی کلمہ کفر نکالنے پر مجبور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مؤاخذہ نہ کرنے کی بشارت سنائی ہے، بشرطے کہ دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہو اور صرف مجبوراً ایسا فکرہ نکالنے کی نوبت آ جائے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی عمومی روش یہ تھی کہ وہ جان سے گزر گئے لیکن کلمہ کفر زبان پہ نہیں آنے دیا. ہمیں ایک صحابی حضرت خبیب کا واقعہ ملتا ہے کہ جنہیں مسلمہ کذاب نے اپنے علاقے میں پکڑ کر اور اپنی رسالت کا پہ قائل کرنا چاہا، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو ان کا ایک ایک عضو کاٹا گیا اور انہیں شہید کیا گیا، لیکن وہ آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دیتے رہے اور شہید ہو گئے. کلمہ کفر جو ہے وہ زبان سے نہیں نکالا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتا ہے کہ کوئی ایسی بستی تھی جسے اللہ نے اطاعت کا راستہ اختیار کرنے کے نتیجے میں امن اور رزق سے مالا مال کیا تھا، لیکن جب وہ بستی بغاوت پہ اتر آئی تو اللہ نے اسے بھوک، خوف اور بدامنی کے سپرد کر دیا. اور یہ ایک فارمولہ ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس کلیے کے مطابق ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اور اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس کی بھی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوں جس کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں میں گرفتار ہیں. اسی طرح سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے اور یکسو ہو کر اللہ کے مطیع فرمان بنے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلائیاں عطا فرمائی. پھر آخر میں جو دعوت دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی کہ دعوت کا کام حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ کریں، اور اگر مخالفین کے ساتھ کسی بحث مباحثے کی نوبت آ جائے تو آسان طریقے سے حسن کلام اور حسن دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ بحث کی جائے،
یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور پھر ظلم کا بدلہ لینے کے لیے مظلوم کو اجازت دی گئی، لیکن اتنا ہی جتنا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ صبر سے کام کیے جائیں، اور یہ صبر اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے. ان لوگوں کی حرکات پہ رنج نہ کریں اور ان کی چال بازیوں پر تنگ نہ ہوں. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں. تو یہ آج کی صورتیں تھیں. تو ہمارے اصول یہ بنتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کا حق ادا کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اور اسے اپنے ملک میں اور دنیا میں نافذ کرنے کی جدوجہد کرنی ہے. اپنی زندگیوں کو اللہ کے خوف پر استوار کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، قبر کے سوال جواب کی تیاری کرنی ہے، عدل، احسان اور صلہ رحمی کرنا ہے، فحشاء منکرات سے بچنا ہے اور اللہ کی حدود کی پابندی کرنی ہے، ایفائے عہد کرنا ہے، اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، اور دعوت کا کام عمدہ طریقے سے کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.